السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر 4 میں ادغام کبیر کا تمام اصول سمجھے اور کور کیا شاطبیہ کے اشعار کی شرح سے۔ علامہ شاطبی نے ادغام کبیر کے بعد ہا الکنایہ کا ذکر کیا ہے۔ ہا الکنایہ وہ ہا ہوتا ہے جو کہ ہا ضمیر کی طرف پوائنٹ کرتا ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہوتا ہے، جیسے لہ الملک، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اس طرح سے یہ جو ہا ہے، بھی کا ہا، یہ جو ہے واتخذتموہ، تو یہ ہا جو ہے ہا ضمیر ہے۔ تو اس میں ہا ضمیر میں ابن کثیر مکی اور ان کے دونوں راوی بزی اور قمل کے لیے ایک اصول آتا ہے، اور ہم یہ اصول اب انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے، جو کہ اپلائی ہوتا ہے ابن کثیر مکی کے لیے۔ تو اب شعر نمبر 158 میں جو علامہ شاطبی نے فرمایا ہے کہ اس کی شرح پڑھتے ہیں کہ یہ ہا ضمیر جو ہے، اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، یعنی کہ 4 طریقوں سے یہ آ سکتا ہے قرآن میں۔ تو پہلا تو یہ فرمایا کہ ہا ضمیر متحرک کے بعد ہو اور ساکن سے پہلے ہو، جیسے کہ لہو الملک۔ تو اب یہاں پر ہا ضمیر جو ہے لہو میں، تو یہ ہا متحرک ہے، اور ہا ضمیر متحرک کے بعد ہے، یعنی کہ اس سے پہلے کا حرف لام متحرک ہے لہو، تو اس میں فتح ہے، لیکن اس کے بعد کا حرف ہا ضمیر کے بعد کا حرف ساکن ہے، الف اور لام۔ تو اس صورت میں صلہ نہیں ہوگا، اور صلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرکات، جو حرکہ ہوتا ہے، اس کی حرکہ ضمہ ہو یا فتح ہو، تو اس کو کھینچ کے واو یا کی طرف کر دیں۔ ایسے یہاں پہ لہو ما، اگر پڑھیں ہم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہاں پہ ہم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض نہیں پڑھتے، لہو یہاں پہ پورا ضمہ کو واو کی طرف پورا کھینچ دیتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال ہے وَلَهُ الْحَمْدُ۔ تو اب یہاں پر بھی لام متحرک ہے ہا ضمیر سے پہلے، لیکن ہا ضمیر کے بعد کا حرف ساکن ہے، یہاں پر بھی صلہ نہیں ہوگا۔ اس طرح رَبِّهِ الْأَعْلَى، تو یہاں پر بھی صلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہا ضمیر کے سے پہلے کا حرف را جو ہے وہ مکسورہ ہے اور تو متحرک ہے، لیکن ہا ضمیر کے بعد کا حرف جو ہے ساکن ہے، تو یہاں پر صلہ نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک اور اگزامپل ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو اب یہاں پر بھی ہا ضمیر سے پہلے کا حرف میم ہے، جو کہ مکسورہ ہے، متحرک ہے، لیکن ہا ضمیر کے بعد کا حرف ساکن ہے، تو یہاں پر بھی صلہ نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے جس میں ہا ضمیر ساکن کے بعد آتا ہے اور ساکن سے پہلے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہا ضمیر سے پہلا والا حرف بھی ساکن ہے اور ہا ضمیر کے بعد کا حرف بھی ساکن ہے، جیسے منہ اسمہ، من اسمہ۔ تو اب اس میں نون جو ہے ساکن ہے، جو کہ ہا ضمیر سے پہلے آیا ہے، اور ہا ضمیر کے بعد کا حرف الف بھی ساکن ہے اور سین بھی ساکن ہے۔ فیہ القرآن، اب یہاں پر ہا ضمیر سے پہلے یا ہے جو کہ ساکن ہے، اور ہا ضمیر کے بعد کا حرف القرآن میں ال ساکن ہے۔ اسی طرح الیہ المصیر، تو یہاں پر بھی ہا ضمیر سے پہلے کا حرف یا ہے جو کہ ساکن ہے، اور اس کے بعد کا حرف ال بھی ساکن ہے، تو اس صورت میں بھی صلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 2 صورتیں تو ہم نے یہاں پر پڑھ لیں، جس میں کہ ہم نے سیکھ لیں جہاں پر صلہ نہیں ہوگا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر صلہ ہوگا اور کہاں پر یہ اختلاف ہوگا۔ اب
تیسری صورت یہ ہے کہ جس میں ہا ضمیر کے بعد ہا متحرک کے بعد ہو ہا ضمیر اور متحرک سے پہلے، یعنی کہ ہا ضمیر کا پہلا والا حرف بھی متحرک ہو اور اس کے بعد کا حرف بھی متحرک ہو۔ تو یہاں پر میں نے آپ کے لیے مدنی مصحف اور پاکستانی انڈیا پاکستان کے مصحف کا ایک دو آیتیں یہاں پر میں نے سبق کے لیے یہاں پہ لگائی ہیں، تاکہ اس میں آپ دیکھیں کہ صلہ کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، جو نوٹیشن ہے۔ اگین یہ کنڈیشن یہ ہے کہ ہا سے پہلے بھی متحرک ہو، ہا ضمیر سے پہلے بھی کا حرف بھی متحرک ہو اور بعد کا بھی حرف۔ اب پاکستانی مصحف کا پہلے دیکھتے ہیں، جیسے ما فسلکہ ینابیع، تو اب یہ فسلکہ میں ہا ضمیر پر الٹا واو ہے یا الٹا پیش ہے جسے آپ کہتے ہیں، تو یہاں پر ڈینوٹ کرنے کے لیے کہ یہاں پر صلہ ہے، یہ استعمال کیا گیا ہے پرنٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے بھی میں ہا کے نیچے کھڑا زیر جس کو آپ کہتے ہیں یہ لگایا ہے۔ مختلفاً الوانہ ثم یہیج، اس میں واو الٹا پیش یا الٹا واو ہا پر لگایا ہے۔ اسی طرح یجعلہ حطاما، تو یہاں پر بھی الٹا پیش لگایا ہے ڈینوٹ کرنے کے لیے کہ یہاں پر صلہ ہوگا۔ لیکن مدنی پرنٹ میں یہ نوٹیشن نہیں یوز ہوتی ہے۔ مدنی پرنٹ میں وما كان جواب قومه الا، قومه کے آگے اب صلہ ہوگا کیونکہ ہا ضمیر سے پہلے کا حرف میم بھی متحرک ہے اور اس کے بعد کا حرف الا حمزہ مکسورہ ہے، یہ بھی متحرک ہے۔ تو مدنی پرنٹ میں کھڑا زیر نہیں لگاتے ہیں یہاں پر، بلکہ اس کے آگے ایک یہ یا لگا دیتے ہیں کہ یہ ڈینوٹ کرنے کے لیے کہ یہاں پر صلہ ہوگا، یہ پرنٹ میں ہے۔ اسی طرح وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو اس میں بھی یہاں پر اب جو ہے یہاں پہ کھڑا یہ الٹا واو یا الٹا پیش نہیں لگاتے ہیں، بلکہ وہ ہا ضمیر کے بعد واو لگا دیتے ہیں، اور اگر اس کے بعد کا حرف جو ہے اگر مد آتا ہے تو وہاں پر واو پر مد کا نشان لگا دیتے ہیں کہ یہاں پر مد ہوگا۔ اسی طرح إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ، تو یہاں پر بھی الٹا واو لگا دیا ہا کے آگے کہ آپ اس ضمہ کو کھینچ کر واو میں ابدال کر دیں، ٹھیک ہے نا، سمجھے آپ۔ تو اسی طرح نیچے جو آیت ہے دوسری، اس میں إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ، تو یہاں پر بھی بِأَنَّهُ إِذَا، تو یہاں پر بھی ہا ضمیر ہے یہ، اس کے بعد ہا ضمیر مضمومہ ہے، تو اس کے بعد اس کے پر ساتھ واو لگا دیا، وحدہ میں بھی واو لگا دیا ہا ضمیر کے بعد کہ اس کو کھینچ کر آپ صلہ کر کے واو پڑھیں۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، تو یہاں پر ہا ضمیر کے بعد یا لگا دیا، ٹھیک ہے نا، یا پھر هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ، آیاتہ وَيُنَزِّل، یہاں پہ ہا ضمیر کے بعد یا لگا دیا۔ تو یہ ایک نوٹیشن ہے جو کہ پرنٹ کے حساب سے یوز کرتے ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کھڑا زبر یا الٹا واو لگائیں صلہ کو ڈینوٹ کرنے کے لیے، یا پھر مدنی پرنٹ میں جو یا لگاتے ہیں ہا مکسورہ ہو تو، اور واو لگاتے ہیں اگر ہا مضمومہ ہو تو اس میں کوئی
ایشو نہیں ہے. یہ مختلف پرنٹ ڈفرینٹ نوٹیشن یوز کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف یہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ کنڈیشن میٹ ہوئی ہے کہ جس میں ہا ضمیر کے پہلا اور اس کے بعد کا حرف دونوں متحرک ہیں، تو یہاں پر صلہ ہوگا. اب اختلاف یہاں پر آتا ہے کہ تمام قراء اگر ہا ضمیر سے پہلے کا حرف متحرک ہو تو پھر صلہ کرتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا تھا ابھی ویڈیو میں، ٹھیک ہے نا. لیکن علامہ شاطبی فرماتے ہیں شعر نمبر 159 میں کہ سکون ساکن حرف کے بعد بھی اگر ہا ضمیر آئے اور اس کے بعد کا حرف متحرک ہو تو ابن کثیر کے لیے صلہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ تو نمبر 1 پارٹ ہے اس کا، یعنی کہ ہا ضمیر ساکن کے بعد اور متحرک سے پہلے ہو. یہ چوتھی صورت بنتی ہے جو 4 صورتیں بتائی تھیں آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں ابن کثیر مکی اور ان کے دونوں راوی بزی اور قنبل یہاں پر صلہ کرتے ہیں. جیسے فیہ ھدی للمتقین، اب ہم پڑھتے ہیں حفظ میں فیہ ھدی للمتقین تو صرف کسرہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ابن کثیر اپنے دونوں راوی کے ساتھ فیہ ھدی للمتقین تو ہا کو کھینچ کر یا میں تبدیل کر دیا اور اسے کہتے ہیں صلہ. ٹھیک ہے نا، فیہ ھدی للمتقین. اس طرح وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا تو ہم دمہ پڑھتے ہیں، لیکن صرف حفظ میں تمام قراء یہ کرتے ہیں ایکسیپٹ ابن کثیر یہاں پر صلہ کریں گے، حالانکہ کیونکہ اس کے پہلے کا حرف واو ساکن ہے، اس لیے حفظ اور تمام قراء یہاں پر صلہ نہیں کرتے، لیکن ابن کثیر صلہ کریں گے. تو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ٹھیک ہے، بین یدیہ وہدا، بین یدیہ وہدا، بین یدیہ وہدا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي. اس طرح امام ابن کثیر صلہ کر رہے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي. اس طرح سے الکتاب منہ آیات، الکتاب منہ آیات، الکتاب منہ آیات، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات، منہ آیات. ابن کثیر نے یہاں پر صلہ کیا منہ آیات، باقی قراء منہ آیات. اسی طرح وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، علیہ آیاتنا، علیہ آیاتنا، علیہ آیاتنا، یہ فرق ہے. اس طرح ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. یہ صلہ ہو گیا. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. اب ابن کثیر یہاں پہ صلہ کریں گے وَاتَّخَذْتُمُوهُ میں، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے میم الجمع پڑھا تھا سبق، تو اس میں میم الجمع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابن کثیر کم، ہم، تم، یہ جو ڈینوٹ کرتے ہیں میم الجمع کے لیے، تو وہاں پر بھی وہ صلہ کرتے ہیں. تو ابن کثیر اس کو اس طرح پڑھیں گے وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. ٹھیک ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. تو یہاں پہ کلہ میں تو سب یہاں پر صلہ کریں گے، کیونکہ ہا ضمیر کے قبل جو ہے حرف جو ہے لام ہے وہ مضمومہ ہے اور یہ متحرک ہے،
اور اس کے بعد کا حرف فعبدو میں فعبدہ میں بھی فا جو ہے متحرک ہے، تو یہاں پر تو سب صلہ کریں گے، تو تمام قراء پڑھیں گے ایکسیپٹ ابن کثیر، اس کو بھی پڑھیں گے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، لیکن ابن کثیر اس کو پڑھیں گے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، یہ صلہ ہو گیا۔ اب دوسرا اس شعر کا دوسرا پارٹ ہے کہ لفظ فیہ مہانہ جو کہ سورہ فرقان میں آتا ہے، تو اس میں یہ آیت وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، یہاں پر حفص بھی ابن کثیر کے ساتھ صلہ کریں گے، تو باقی قراء حفص اور ابن کثیر اپنے دونوں راویوں کے علاوہ جتنے قراء ہیں وہ یخلد فیہ مہانہ، یہاں پر صرف وہ کسرہ پڑھیں گے، لیکن ابن کثیر اور حفص یہاں پر صلہ کریں گے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، تو یہ اصول بنتا ہے ابن کثیر کے لیے جس میں وہ تمام ہا ضمیر میں وہ چوتھی صورت میں جب یہ آئیں تو یہاں پر وہ صلہ کریں گے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ہا ضمیر سے پہلا حرف ساکن ہو اور اس کے بعد کا حرف متحرک ہو، اور یہ اگزامپلز آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو یہ جو ہے آسان ہے، اس کو موسٹ لائکلی یہ جو ہے حول کنایا کا جو ہے یہ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، اور صرف اس میں یہ ہے کہ یہ ہا ضمیر میں جو ہے جب یہ چوتھی صورت میں آتا ہے تو اس میں یہاں پہ ابن کثیر صلہ کرتے ہیں، حفص صرف فی مہانہ میں کرتے ہیں صلہ، اور باقی قراء اس کو صرف قصر سے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر علامہ شاطبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ہے قصر کی اور صلہ کی تعریف یہ ہو گئی کہ قصر میں صرف جو ہے قصر یعنی کہ صرف کسرہ یا ضمہ اس کو ادا کرنا ہے جس کی مقدار ایک حرکہ ہوتی ہے، لیکن جب صلہ کرتے ہیں تو پھر اس کی مقدار 2 حرکات ہو جاتی ہیں، تو الیہ ترجعون، تو یہاں پہ 2 حرکات ہو گئیں کیونکہ آپ نے ہا کو پڑھا مکسورہ اس کے بعد یا لگایا، تو اس سے جو ہے اس کی 2 حرکات ہو گئیں۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ، یہاں پر بھی 2 حرکات ہو گئیں، تو ایک تو آپ نے ہا کو ایکسٹینڈ کر کے واو بنا دیا، تو واو حرف مدہ ہے، تو یہ بھی 2 حرکات ہو گئیں۔ تو یہ بہت سمپل چیپٹر ہے، اور امید ہے کہ آپ کے لیے آسان ہوگا اور سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ ان مثالوں سے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی کچھ خصوصی کلمات ہیں قرآن میں جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، جس میں مختلف قراء کس طرح سے وہ ادائیگی کریں گے۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔